الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. پیچھے نہ کرتے ہو اگے آیا اور وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. حضرات، 15 پارہ میں سورہ بنی اسرائیل کی جو ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے بارے میں تھوڑا سا انسانوں کو علم دیا ہے. یہ یاد رکھیے، آج سے تقریباً 2000 سال سے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے یونانی حکماء، مفسرین، بڑے بڑے متکلمین، فلاسفہ تقریباً 2000 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ روح چیز کیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ روح کے بارے میں پتہ چل جائے کہ روح کیا چیز ہے، پھر اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ انسان کی موت نہ آئے، اس روح کو وہ پکڑ لے. مقصد ان کا یہ ہے کہ روح کے بارے میں مکمل معلومات ملنے کے بعد روح کے اوپر ان کی گرفت ہو جائے. اور عجیب بات ہے کہ تقریباً آج کے بھی سائنسدان جو ہیں یہ سارے اس میں شامل ہیں کہ جو بڑی دیگر ریسرچ کر رہے ہیں بیماریوں کے اوپر. ایسے سائنسدان یہ میزائلوں کے اوپر، ایٹم بمبوں کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر. لیکن ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ جو ریسرچ ہو رہی ہے نا، وہ روح کے بارے میں ہو رہی ہے. یاد رکھنا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ روح کے بارے میں پرانے حکماء اور پرانے جو ارسطو، افلاطون وغیرہ سے لے کے آج تک، انہوں نے آج تک کسی ایک نتیجے کے اوپر پہنچے نہیں، کوئی ایک پکی بات آج تک نہیں کی. آپ حیران ہوں گے کہ روح کیا ہے.
اس کے بارے میں ان حکماء نے جو باتیں لکھی ہیں، ان فلاسفرز نے، ان متکلمین نے جو لکھی ہیں کہ روح یہ ہے، روح یہ ہے، روح یہ ہے، یہ ایسے کرتے کرتے تقریباً کتنے قول ہیں؟ علامہ وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تبویب القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دنیا میں اس روح کے بارے میں آج تک تقریباً جتنے ایرانی، اس کے آگے پہلے یونانی، اس کے بعد کے تمام سائنسدان تقریباً اگر ان کے اقوال کو جمع کر لیا جائے تو روح کے بارے میں کیا ہے، 1800 اقوال ہیں ان کے، کو متفق نہیں، سمجھ نہیں آ رہی یہ روح ہے کیا، کوئی ایک نہیں، کوئی دو نہیں، کوئی تین نہیں، کوئی 1800 حساب لگائیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، 1800 جو ہے نا ان کے اقوال ہیں کہ یہ روح یہ ہے، روح یہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ کوئی دو قول بھی اقوال آپس میں نہیں ملتے۔ ایسا یہ طرفہ تماشا ہے کہ عجیب بات ہے، دو اقوال بھی آپس میں نہیں ملتے۔ کوئی کہتا ہے یہ روح جو ہے نا یہ عرض ہے، کوئی کہتا ہے جوہر ہے، کوئی کہتا ہے یہ نفس ناطقہ ہے، کوئی کہتا ہے نفس بسیط ہے، کوئی کہتا ہے یہ نفس ہے، کوئی کہتا ہے یہ فانی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ازلی ہے، کوئی کہتا ہے یہ ابدی۔ ایک بات کے اوپر بھی یہ سارے لوگ متفق نہیں آج تک۔ اب 1800 اقوال، دنیا میں چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے یہ 2 تو 2 4۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ یعنی اتنا یہ علم بکھرا ہوا ہے اور اتنا علم منتشر قسم کا اور یہ اتنا غیر سکہ قسم کا انہوں نے علم دیا ہے کہ 1800 باتیں کی ہیں انہوں نے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ کئی جدید دور کے عجیب جو سائنسدان ہیں انہوں نے جب سارے ان اقوال کا نا یہ مشاہدہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد کئیوں نے تو صاف ہی کہہ دیا کہ روح ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کس معاملے میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو جس طریقے سے آپ دنیا میں کوئی چیز پکاتے ہیں، جس طرح کو سالن پکاتے ہیں، اس میں نمک، مرچ، گوبھی، نمک، فلانا کی یہ گوشت، آلو، فلانا جو ڈالتے ہیں، یہ جس طرح کچھ چیزیں مل کے پھر ایک خوبصورت سالن بن جاتا ہے، یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ روح کوئی نہیں، یہ انسان جو ہے نا یہ اس کے اندر یہ منرلز ہیں، وہ وائٹامن ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے، یہ وٹامن ای ہے، اے ہے، یہ ای ہے، یہ ڈی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے، یہ پانی اور یہ گرمائی اور یہ نمک اور میٹھا، یہ مل کے نا سب ایک انسان بنا ہوا ہے، روح ہے ہی کوئی نہیں۔ چلو ایسے پاگل بھی دنیا میں لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی بات کی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ انسانوں، قیامت تک کے انسانوں کو اللہ نے یہ بات کہی، اور اللہ کی قسم یہ آیت ان آیتوں میں ہے جو اللہ کی حقانیت اور دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں ہے، کہ آج تک کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکا کہ مجھے پتہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں علم ہی تھوڑا دیا، تمہیں کیسے پتہ لگے گا جی؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے علم ہی تمہیں تھوڑا دیا، تمہیں بتایا ہی نہیں۔ یہ انسان کی پہنچ سے ہی باہر ہے یہ روح کیا ہے۔ جب میں نے نہیں بتایا کہ تو ساری دنیا کے سائنسدان لگ جائیں، یہ کیا ان کو پتہ چل سکتا ہے؟ جب اللہ نے نہیں بتایا، نبیوں کو نہیں بتایا، نبیوں نے انسانوں کو نہیں بتایا، تو کیسے پتہ چل جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ یہ مدینہ شریف سے باہر جا رہے تھے کسی جگہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اور محمد الرسول اللہ دونوں کٹھے جا رہے تھے، رستے میں کھیت تھے یہودیوں کے۔ امیر قوم دنیا میں ہمیشہ سے لوگوں کا مال لٹ کے، لوگوں کی جگہ کے اوپر قبضہ کر کے، سونا چاندی ان کا چھین کے، ڈاکے مار کے
زیادتی اور ظلم کر کے سود کھا کھا کے امیر یہی ہے ظالم شروع سے. مال دولت دنیا کا انہی کے پاس. اس مدینہ میں بھی جو تھے نا بڑے بڑے کھیت یہ ان یہودیوں کے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھیتوں کے درمیان میں سے گزر رہے تھے سامنے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سامنے یہودی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کے نا کہنے لگے اٹھو اٹھو ذرا گل کریے. آپس میں کہنے لگے کہ یہ بندہ ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتا ہے میں نبی ہوں, آؤ پھر اس سے وہ سوال کریں, اگر اس نے سوال کا پورا پورا جواب دیا, یہ بات سمجھیں, اگر اس نے تفصیل کے ساتھ پورا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اگر اس نے جواب دیا تو یہ نبی نہیں ہے. پھر اگر اس نے کہا نا کہ تھوڑی سی بات کی تو پھر یہ نبی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی جو پرانی کتابوں کے مطابق ہر نبی نے اس مسئلے کے بارے میں ڈیٹیل بتائی نہیں, تھوڑی سی بات کی ہے. اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ روح کا. اگر اس نے پورا بتانا شروع کرتا ہے یہ روح یہ ہے, روح ایسے ہوتی ہے, ایسے آتی ہے, ایسے 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 ایسے, اگر تو سمجھ لینا یہ نبی نہیں, یہ ویسے کو حکیم اور دانا اور سیانا بندہ, یہ نبی نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام کے قریب آئے تو آ کے کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں, یہ بتائیے یہ روح کیا ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نبی علیہ السلام جو خاموش ہوئے ہیں نا, اس کا مطلب یہ, اور جس طریقے سے خاموش ہوئے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ جواب نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کی وحی ہو رہی ہے. کہتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سکوت کو توڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہی آیت اتری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے میرے نبی محمد الرسول اللہ, میرے پیارے آپ سے یہ سوال انہوں نے کیا روح کے بارے میں. یہی کہتے ہیں نا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, ان کو کہہ دو یہ روح جو ہے نا یہ میرے رب کے حکم سے آتی جاتی ہے, بس آگے جواب نہیں کوئی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے, ہم نے علم تمہیں دینا ہی تھوڑا, اس سے زیادہ تمہیں بتانا نہیں. یہ بات سن کے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اگر ہوتا نا دنیا دار تو کوئی حکیم, کوئی دانا, کوئی فلاسفر, تو اس نے لمبا چوڑا جواب دینا تھا. یہ تو چھوٹا جواب دیا ہے نا کہ اللہ کے امر سے روح جو ہے نا یہ آتی جاتی ہے اور تمہیں تھوڑا علم ہے. یہ جواب پہلے نبیوں کے مطابق جواب دیا گیا ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ یہ مکہ میں مدینہ میں بھی یہ سوال ہوا, اور مدینہ سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ میں تھے نا, تو مکہ میں بھی نا وہاں کے جو تھے نا قریشی لوگ, قریشی ان پڑھ لوگ تھے سارے, تقریباً سارے. آپ یہ حساب لائیں کہ پورے مکے کی ساری آبادی میں, پورے مکے کی ساری آبادی میں جتنے بھی لوگ تھے, تمام لوگوں میں 16 یا 17 بندے تھے جو صرف پڑھنا لکھنا جانتے تھے بس, اور یہ بھی کہتے تھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, صرف پڑھنا. 17 بندے صرف, ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے, باقی ان پڑھ ہی تھے. یہ مدینہ میں آئے یہ مکہ کے لوگ, اور مدینہ کے آ کے یہودیوں سے کہنے لگے یار ہمارا بھتیجا ہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتا ہے میں نبی ہوں, تو ہم کیسے پہچانے یار, اسی تے ان پڑھ ہاں, سانوں تے پتہ نہیں ہے کوئی. تسی کوئی سوال دسو, ایسا سوال کہ وہ سوال کریں تو پتہ چل جائے یہ نبی ہے کہ نہیں. یہ مدینہ سے پہلے مکہ کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی. نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا یہی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے میرے نبی یہ جو سوال سے کے آئے نا ان کو جواب دو کہ روح اللہ کے امر سے آتی اور جاتی ہے, اس سے زیادہ تمہیں علم نہیں دینا بس.
یہاں ایک اور بات کرنی ہے. ہمارے ہاں کئی دفعہ علماء بھی یہ بات کر جاتے ہیں، پڑھے لکھے، اور عامی لوگ تو ان کے منہ سے اکثر نکل جاتا ہے. ان کو پوچھیں کہ یہ بات ہو نا روح کی، اور یار روح امر ربی ہے. نہ، امر ربی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حکم. یہ اللہ کا حکم نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ بات سمجھ لیں فرق. امر ربی تو اللہ کا حکم جو ہے، یہ بات سمجھ لیں. انسان کے اندر اللہ کا حکم جو ہے، یہ انسان کے اندر ہو تو انسان جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت انسان گناہ کرتا ہے نا، یہ روح اس کی گندی ہو جاتی ہے. تو اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم گندا ہو جاتا ہے؟ ذرا بات کو سمجھو. یہ امر ربی نہیں بلکہ رب کے حکم سے یہ آتی ہے روح، اور رب کے حکم سے نکلتی ہے یہ. اور ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی دفعہ کئی انسان ہوتے ہیں، ان کی روح جو ہوتی ہے جس وقت نکالنے آتے ہیں تو روح جو ہوتی ہے نا، یہ ڈر کے بھاگتی ہے وجود کے اندر، کبھی پاؤں کے اندر، کبھی سر کے اندر، کبھی ہاتھوں کے، کبھی انگلیوں کے اندر، پیٹ کے اندر. تو نبی علیہ السلام تو قرآن مجید وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اللہ نے کہا پھر ہمارے فرشتے بھی ایسے ہیں غرقا. ہمارے ایسے فرشتے ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ٹبی مار کے اندروں کھچ کے لے کے آتے ہیں روح باہر. کدھر جانا ہے تم نے بھج کے؟ کہاں جانا ہے تم نے؟ یہ روح کو، اور روح کو مارتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ روح اللہ کا حکم ہو تو اللہ کے حکم کو مار سکتا ہے کوئی؟ اللہ کا حکم نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ کیا چیز ہے یہ ہمیں نہیں پتا. یہ اللہ نے کہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی روح جس وقت نکلنے لگتی ہے نا تو فرشتہ اس کو کہتے ہیں اور نکلو اے پاک روح، نکلو اے طیب روح، نکلو، آؤ اپنے رب کی جنت کی طرف چلیں، چلو. یہ اس کو یہ کہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح پلیت بھی ہو جاتی ہے، روح پاک بھی ہو جاتی ہے. اللہ کا اگر حکم ہو تو اللہ کا حکم پاک پلیت نہیں کبھی ہوتا. اور یہ روح جو ہے یہ مخلوق ہے. یہ روح جسے زندگی ہم کہتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. فرمایا اللہ کی ذات ہے، تبارک الذی، برکتوں والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی زمین و آسمان کی ہے. اس نے زندگی کو بھی اس نے پیدا کی ہے، موت کو بھی پیدا کی ہے. یہ زندگی روح جو ہے یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ بات یاد ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی کو پیدا کیا ہے. یہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روحوں کے بارے میں شریعت نے جو علم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ نے روحوں کو پیدا کیا نا، تمام روحوں کو پیدا کر کے اللہ نے ان کو ایک جگہ ان کو رکھا. حدیث کے یہ الفاظ ہیں الارواح جنود مجندۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا روح جس کو ان کو پیدا کر کے چھوڑا نا تو کئی روحیں وہاں دو دو ہو کے کٹھی ہو گئی، کئی چار کٹھی ہو گئی، کئی 5-10 کٹھی، کئی ایسے نا چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں بیٹھ کے وہ روحیں جو تھیں. صحیح حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الارواح جنود مجندۃ. یہ ایسے ٹولیاں ٹولیاں ہو کے بیٹھ گئی روحیں. فما تعارف من ائتلف. فرمایا جو وہاں جب روحیں پیدا کی تھی تو جو ٹولیوں میں بیٹھی تھی نا آپس میں، دنیا کے اندر بھی اگر یہ انسان آئے تو آپس میں ایک دوسرے کے قریب بیٹھیں گے. اور وہ وما تناکر منھا اختلف. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جو وکری وکری ہو کے بیٹھی نا، دنیا کے اندر بھی سکے پرا ایک ماں دے گھر پیدا ہونے والے بھی وہ کٹھے نہیں ہو سکتے. اور روحیں ان کی جو تھی نا کہ وہ جب پیدا کی تھے ویسے ہی ایک دوسرے سے پرے 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 رہتی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ روحیں جو تھی نا جو کٹھی
فرمایا دنیا میں بھی آئیں گی نا تو ایک دوسرے کو دور بھی جا کے ملیں دی کی میرا حال ہے میرے بھرا دا کی حال ہے بیٹھو کھاؤ پیرو میں منگواواں پکوڑے منگواواں فلانا منگواواں یہ چائے منگواواں پانی منگواواں. یہ اللہ محبت پیدا کر دے گا ایک فطری. لیکن جو فرمایا وہاں بھی وکری وکری سکے بھی بچے ہون بھین بھرا ہون تائے چاچے کٹھے نال مکان ایک جگہ کٹھے کام کرتے ہون ایک جگہ نوکری ایک دوجے نال انہاں نہیں ملنا انہاں دی تھو تھو ہی آپس وچ رہنی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی روح کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آدم علیہ السلام کا اللہ نے ان کو بنایا نا اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنانے کے بعد تو آدم علیہ السلام جو تھے نا ان کو ایسے بنایا ہوا تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ابلیس آیا اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں طولہ ستون ذراعا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 60 ہاتھ کہتے ہیں اس کو مٹھی سے لے کے نہ یہ کونی تک یعنی تقریباً 1.5 فٹ یعنی آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا. یہ دیکھتا تھا حدیث میں آتا ہے یہ دیکھتا تھا. ابلیس کہتا تھا یہ کیا بن رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ چیز کیا ہے. اور اس نے نا پیٹ کو نا کھٹکھٹا کے اس نے دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پیٹ کے اندر دیکھے جس انسان کے بازو ہوتے ہیں یہ سالڈ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہوتا ٹانگوں کے اندر سوراخ نہیں ہوتا. جب پیٹ ہے نا یہ خالی آپ کھڑکا کے دیکھیں تو یہ کھٹک کھڑک کرتا ہے. اس نے جب آدم علیہ السلام کے یہ پیٹ کو کھٹکھٹایا نا تو اس نے کہا یہ خالی ہے. نے کہا کوئی گل نہیں جو بھی اس قسم کی اس نے آگے سے غلط بات کی. وہ کہنے لگا پتہ لگ گیا کی بنتا پیا یہ پیٹ خالی ہے یہ پیٹ دی فکر کئی قسم دی اس نے گفتگو. اس نے کہا یہ میں سنبھال لاں گا ویکھ لاں گا کون ہے. یہ حساب لگا لیں کب سے یہ ذلیل جو ہے انسانوں کے پیچھے پڑا ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آدم علیہ السلام جو تھے نا ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا روح پھونکی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام نے ایسے آنکھیں کھولی. آدم علیہ السلام نے جس وقت آنکھیں کھولی نا ایسے وہ سارا وجود ان کا حرکت پہ آ گیا. آدم علیہ السلام کا روح پھونکی گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے یہ کیا اور روح آتے ہی روح کے آنے کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام نے کڑک کر کے نچ ماری. یہ یاد رکھنا پہلا کام آدم علیہ السلام سے جو ہوا تھا یہ انہوں نے چھینک ماری تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نچ ماری نا تو اللہ نے کیا آدم کہہ الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے. پہلے تو آدم علیہ السلام کا وہ تو پتلا ہی تھا. اب جب زندگی آئی یہ زندگی آئی اور چھینک آئی تو کیا الحمدللہ. اور عجیب بات ہے کہ یہ ہمارا دل کا ہسپتال ہے. یہاں کے ڈاکٹروں کو پوچھ لیں آج بھی انسان کو جس وقت نچ آتی ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں ایسے نچ آتی ہے تو نچ آنے کے بعد بندہ جب سیدھا ہوتا ہے نا کہتے ہیں ایک خاص وقت آتا ہے نچ جب آتی ہے 1 سیکنڈ کا کچھ حصہ ہوتا ہے جب انسان مرتا ہے نا جس طریقے سے اس طریقے سے انسان کے اوپر موت آتی ہے. اور پھر جس وقت لینے کے بعد منہ کھولتا ہے تو گویا یہ اس کو زندگی ملی ہے. اسی لیے کہا الحمدللہ یا اللہ تیری حمد ہے تیرا ہی شکر ہے تیری نعمتیں ہیں تیرا ہی کرم ہے تیرا ہی فضل ہے تیری مہربانی یہ ساری. آدم علیہ السلام نے جس وقت یہ کہا نا الحمدللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پھر آگے سے کہا یرحمک اللہ آدم تو نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اللہ تیرے اوپر رحمتاں کرے. اور آج بھی نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہے فرمایا کوئی آدمی مسلمان چھینک لے اسی وقت کہے الحمدللہ. فرمایا سننے والا جو ہے نا اس کو کہے یرحمک اللہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے.
فرمایا پھر یہ اس کو دوبارہ دعا دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور بھائی اللہ تینوں بھی ہدایت دے اور تیرے بھی حالات اللہ سوار دے، اس کو دعا دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نچ مارنے کے بعد، چھینک لینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا، حدیث میں صاف آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی نے نچ ماری، تو ویسے ایسے نچ ہمارے ہاں تو چونکہ پڑھے لکھے لوگ انگریزیاں پڑھ گئے بڑیاں، اور بڑیاں جماعتاں پڑھ گئے، اور آئی ٹی کر گئے، فلانا کر گئے، MBBS کر گئے، پروفیسر ڈاکٹر پتہ نہیں بڑا۔ اب یہ تو جب نچ مارتے ہیں نا تو آپ اکثر دیکھیں رومال کاٹ کے اچھی شٹ ہوئے شٹ۔ اب شٹ کا مطلب ہوتا ہے تھک، اور اس کا مطلب پخانہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے زندگی دی اور یہ کہہ رہا ہے پخانہ، کتنا کٹیا انسان ہے یہ، پڑھا لکھا جی پینٹاں پا کے نا اپنے آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ سمجھ دینے پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کا حکم ہے، فرمایا جو الحمدللہ نہیں کہتا اس کو یرحمک اللہ نہ کہو کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تم بھی نہ کہو۔ پھر حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے ایسے نچ ماری تو چپ کر رہا، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتا رہا کہ نبی علیہ السلام نے یرحمک اللہ نہیں کیا۔ یہ اپنے گھر گیا اور اپنی والدہ نے دسیا کہ امی دیکھو میں نچ ماری ہے تو نبی علیہ السلام نے مینوں یرحمک اللہ نہیں کیا۔ یہ دیکھے لامے دیکھے صحابہ کے اور ان کی شکایتیں دیکھی کہ میرے لیے دعا نہیں کی سونے نبی نے۔ اماں آئی آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پتر نے نچ ماری ہے تسی یرحمک اللہ نہیں کیا؟ فرمایا اس نے الحمدللہ نہیں کیا، میں اللہ کے نبی نے یرحمک اللہ نہیں کیا۔ پھر وہ آدمی جو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتا، کیا انسان اس کو کہے کہ یرحمک اللہ؟ خیر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ روح پہلی دفعہ پہلے انسان کے جب جسم میں آئی تو پہلے انہوں نے چھینک ماری اور اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا، اللہ نے کہا یرحمک اللہ۔ روح کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے جو معلومات ہیں شریعت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کے اوپر جس طرح یہاں مسار کے اوپر مسح کرتے ہیں نا، اللہ نے ہاتھ پھیرا اپنی قدرت کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کی نسل قیامت تک جتنی اولاد مرد عورت چھوٹے بڑے جتنے بھی انسان پیدا ہونے ہیں نا سب کی ان کی کمر کے ساتھ ہاتھ پھیرنے سے روحیں باہر نکل آئیں۔ ایسے آدم علیہ السلام کے سامنے ان کے روحیں تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک ہی نکلا ہے کہ آدم علیہ السلام تیری اولاد بھی ہونی ہے، یہ ساری کی ساری تیری اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ ساری انسانیت جو قیامت تک کا بچہ بھی نا کہ جس نے پیدا ہوا ہے اس کی روح بھی تو تھی نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری آدم علیہ السلام کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان ایک نور جو تھا نا وہ رکھا تھا، روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام ایسے سب کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اچانک آدم علیہ السلام ایک جگہ روکے، یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اور لوگوں اپنے علماء سے پوچھا کرو، بتاؤ عالم صاحب یہ حدیث کدھر ہے، گپے نہ سناؤ ہمیں، پوچھا کرو، یہ عادت ڈالو تاکہ کسی کو جرت ہی نہ ہو گپ مارنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام اچانک ہی دیکھتے دیکھتے نا روحوں کو ایسے رک گئے، کہنے لگے یا اللہ یہ کس کی روح ہے، یہ بڑی چمک رہی ہے، اس کی پیشانی جو ہے، اس کا ماتھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا آدم یہ تیری اولاد میں سے تیرا بچوں میں سے تیرے بچوں جو ہوں گے آہستہ 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 یہ ان میں سے داؤد علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا ہے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے پھر یہ میری اولاد کا یہ اتنا سونا چہرہ، اتنا نورانی یہ چمک رہا ہے چہرہ، اس کی عمر کتنی ہے یا اللہ اس کی عمر کتنی رکھنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بتایا گیا آدم اس کی عمر 60 سال ہے۔ کہنے لگے یا اللہ ایڈا سونا بچہ ہے، صرف 60 سال رہ کے دنیا تو ٹر جائے گا۔
یا اللہ تو اس طرح کر کے میری عمر میں سے نہ 40 سال اس کو اور دے دے، 100 تے ہو جائے ایڈا سونا بچہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام نے جس وقت یہ بات کہی نا کہ یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دو، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام جس وقت سارا وہ پرانا قصہ ہے، اس کے بعد وہ زمین پہ آئے، آدم علیہ السلام کی عمر گزرتی گئی، ایک دن اچانک ہی ملک الموت آ گیا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جب نا ملک الموت سامنے آ گیا تو کہنے لگا آدم علیہ السلام کو کہ آپ سیدھے ہو جائیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ آدم علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے او بھائی میرے تے یہ 40 سال رہندے نے باقی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے نے کہا وہ یاد ہے جس وقت انسانوں کی روحیں دیکھی تھیں آسمانوں کے اوپر، آپ نے ایک چمکتی روح کے بارے میں کہا تھا کہ میری زندگی کے 40 سال اس کو دے دو، اللہ نے آپ کی زندگی کے کٹ کے ان کو دے دیے ہیں، لیٹیے آپ کی روح نکالو۔ آدم علیہ السلام لیٹ گیا اور فرشتے نے نکال لی ان کی روح جو تھی۔ یہ روح جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، آسمانوں سے جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹولیوں کی شکل میں، بڑی بڑی ٹولیاں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، ان میں جس طرح روح ہے نا، ان میں سے پھر جس انسان نے پیدا ہونا ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح آسمان سے آتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آدم کا بیٹا اور بیٹی اس میں دونوں شامل ہیں۔ یہ جس وقت آپ نے فرمایا ان کا ماں کے پیٹ کے اندر جب یہ بچہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے نا، بڑھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 120 دن بعد، جس دن پہلے دن ماں باپ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو 40 دن ایسے پڑا رہتا ہے وہ جو مواد ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 40 دن تک نا وہ ایک نا ایسے بن جاتا ہے جمع ہوا خون، وہ 240 اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد پھر اس کا ایک اگلے 40 دن بعد نہ وہ ہوتا ہے کہ لوتھڑا گوشت کا بن جاتا ہے۔ 120 دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی ماں کے پیٹ میں ایسے ہی وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، یعنی ایک قطرے سے ایک لوتھڑا بن جاتا ہے 120 دن بعد۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فرشتے کو کہتا ہے لکھو، ہر بچے کے بارے میں یہ ہوتا ہے، لکھو اس کی موت کتنے سال بعد آئے گی اور کس طریقے سے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان کی اچھی اور اعلیٰ اور خیر والی اور جنتیوں والی روح دنیا سے موت عطا فرمائے سب کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھا جائے، اسے کہا لکھو اس کی موت، اس کی اجل اتنی ہے، اس کا رزق اتنا ہے، اس کی عمر اتنی ہے، یہ بدبخت ہوگا کہ خوش بخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتا ہے یہ فرشتے کو لگاتا ہے کہ یہ ایسے ایسے ہوگا۔ یہ ماں کے پیٹ میں 120 دن، کتنے مہینے؟ 4 مہینے، 120 دن کے بعد یہ بچے کی روح جو ہوتی ہے یہ ماں کے پیٹ میں آتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس وقت 120 دن کا بچہ ہو جائے، جس وقت یاد رکھیں 120 دن کا بچہ جس وقت ہو جائے، پتہ چل جائے، اور اگر کوئی عورت وہ جو ہوتی ہے اس عورت کو کوئی مارتا ہے، کوئی اس کو دوسری عورت لڑ پئیاں، اس نے لت ماری ہے، کوئی اور کیا تکا دیتا ہے کچھ، اگر 120 دن کے بعد چونکہ اس کی روح آ گئی ہے، اب اس کا بچہ اگر ضائع ہوگا تو پوری دیت 100 اونٹ جرمانہ ہے اس کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ مکمل طور پہ اس کی روح جو ہے نا وہ آ گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے وَاسِقْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، کہ اگر کسی عورت کا بچہ جو ہے نا 4 مہینے کے بعد، وہ 4 مہینے کے بعد چاہے ایک دن اتے ہویا، چاہے 2 مہینے، چاہے
6 مہینے 7 مہینے جب وہ بچہ فوت ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے اور وہ بچہ ضائع ہو گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واسق تو یصلی علیہ، فرمایا میں اللہ کا نبی کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کہ اس کا جنازہ اگر کو پڑھنا چاہے تو پڑھے، بے شک وہ بچہ ڈیگی پہ ہے، بے شک وہ 5 مہینے دا 4 مہینے دا 6 مہینے دا 7 مہینے دا، اور جیڑا بچہ نبی علیہ السلام میں سکت جو ایبورشن ہو جائے جس بچے کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جنازہ اگر کو پڑھنا چاہے تو میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں وہ پڑھے۔ یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر کہ وَالسِّکْتُ یُصَلَّى علیہ، اور ہمارے ہاں تو لوگوں نے نا عجیب قسم کا ظلم زیاد اور کیڑے ڈنگراں مولویاں دے نال ساڈا وقت بس پی گیا کئیاں دے نال الا ماشاء اللہ، اور بچہ ہوندا ہے اور نہیں جی بچے نے ساہ لیا ہے کہ نہیں لیا تے انہوں اس نہیں پڑھ کے کپڑے چ لپیٹ کے جا کے قبرستان تو باہر ٹویا کر کے سٹ آندے، اور میرا نبی محمد الرسول اللہ کہتا ہے اس کا جنازہ، اور سنو جنازہ پڑھو میرا نبی محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ یہ میں نے خود اللہ کی قسم اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ایسے بچہ ہے 6 مہینے دا بچہ سی تو مویا ہوا ہے، اور 4 مہینے کے بعد تو ہے نا روح تو اس کی آ گئی تھی، جی 6 مہینے دا ہوا تو لے کے انہوں قبرستان نہ دفنایا جے، ایک ہی گل ہے چوڑا ہے عیسائی ہے سکھ ہے ہندو ہے کافر ہے کون ہے، کیوں اس کے ساتھ یہ کر رہے ہو تم؟ ایک مسلمان کا بچہ ایک مسلمان کی عورت اور مرد کے ملاپ سے جو پیدا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نماز جنازہ بھی کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو یہ الگ گل ہے، لیکن وہ بچہ مسلمانوں کا بچہ ہے، یہ یاد رکھیں، یہ اس کے اندر روح آئی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں روح کے بارے میں ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف انسان مرد عورت نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی انسانیت کے علاوہ جتنی مخلوق ہے زندگی والی جتنی بھی زندگی والی مخلوق ہے، مثال طور پہ وہ گاں ہے، مجھ ہے، لیلا ہے، بکری ہے، وہ ککڑی ہے، کوئی بھی، یہ تمام نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے ایک یاد رکھنا، یہ صرف انسانوں کے اندر نہیں ہوتی، یہ ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن عبداللہ بن عمر ایک دن یہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے نا یہ گلی کے اندر، چونکہ اس وقت یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے اور ابھی دین اسلام کے احکام تو سارے اترے نہیں تھے، لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، یہ ایک گلی میں سے گزرے، دیکھا کہ کچھ بچے تھے وہ نا تیر کمان انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اور کٹھے تھے، یہ کٹھے ہو کے کچھ کر رہے تھے، کوئی تیر کے ساتھ وہ تیر مار رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر آگے ہوئے، دیکھا کیا ہے یہ کس کو تیر مار رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اگے ایک ککڑی سی، وہ ککڑی نو انہوں نے لت بنی سی تے سارے جڑے سن نا وہ ککڑی نو نا لا بھائی نشانہ بازی کریے اور ککڑی نو او نا تیر مار دے سن، وہ بھج کے بیچاری ادھر جاندی سی، کدی بھج کے ادھر کدی اس کی بھی جان ہے، اس کی بھی روح ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اسے بھی راحت آتی ہے، اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے۔ وہ مرغی جو تھی نا نیچے بندھی ہوئی تھی نا، یہ اس کو لے کے نا تیروں کے ساتھ اس کو کبھی کوئی انکو لوگوں ٹھہرو یہ کیا کر رہے ہو، جی ساڑی ککڑی ہے جو مرضیہ کرے۔ مسلمان جو ہے یاد رکھیے یہ شروع سے شیطان انسانوں کو کہتا آ رہا ہے جی میری ککڑی میں جو مرضیہ کراں، جی میری تھی ہے میں پردے کراواں نہ کراواں، تسی کون ہوندے ہو؟ یعنی یہ شروع سے ہی نا غیر مسلموں کا نا یہ طریقہ کار ہے کہ کسی کی بات سننی نہیں، اس کو یہی کہنا ہے تینوں کی میں جو مرضیہ کراں اسی ننگا نا یہ تیرا کی کام میں، دیکھو جی ایویں میں کہندا رہندا جی یہ کپڑے نہیں صحیح پاندے، نہ پائے میرے لاسی ننگے رہیے تو وہ کون ہے؟ اس قسم کی ساری گفتگو جی کافروں والی گفتگو ہے، مسلمانوں والی نہیں ہے جی گفتگو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا جی تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی ساڑی ککڑی اسی ککڑی لے کے اسی تیر، انہوں نے کہا سنو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی
ایک ایسی چیز جس کے اندر جان ہے اور اس کے اوپر تیر اندازی کرتا ہے، نشانے بازی کرتا ہے، اس کو تکلیف کر کے اس کو مارتا ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اور قیامت کے دن اس کے اوپر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہونی. مار ککڑی، مار مار، جا جہنم دے اندر جا. کوئی حال ہے، کوئی طریقہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا بولے؟ فرمایا جس میں روح ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرغیوں کے اندر بھی جاندار جو اس کی بھی روحیں ہوتی ہیں. یہ ایسے نہیں، انسانوں کی بھی روحیں ہیں، جس قد ایک کیڑی کی بھی روح ہے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھیں، ان دو جانوروں کو، دو بکریوں کے جن میں بھی روح ہوتی ہے. ایک بکری نے تگڑی موٹی تازی نے دوسری نے سینگ مارے نے نا. سنو لوگو سنو، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنگوں والی بکری نے دوسری ماڑی نو سینگ مارے نے نا. قیامت کے دن میدان محشر میں انسانوں کا فیصلے بعد میں ہوں گے. پہلے اللہ ان کے فیصلے کرے گا کہ تو کس حساب سے اے ماری بکری نو سینگ مارے سن، کیوں مارے سی. اس کا بدلہ جو ہے یہ لیا جائے گا اس لیے کہ اس کے اندر بھی روح ہے، وہ بے روح نہیں ہے. لوگو یہ جو مرغی کے ساتھ تم کر رہے ہو، یہ ظلم کر رہے ہو. یاد رکھاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت نہیں ہونی. محمد الرسول اللہ نے فرمایا لعنت ہے جو جانوروں کے ساتھ اس طریقے سے کرے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.